السلام علیکم ناظرین، خواجہ آصف یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہم یہ آئینی ترمیم اس لیے کرا رہے ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد الیکشن میں دھاندلی والا کیس اوپن ہوگا اور حلقے کھلیں گے اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں ڈکیتی کا کیا ماجرا ہے؟ تو آئیے ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جس طریقے سے یہ ترمیم کی خبر آ رہی ہے نا، اور جس دن پہلے دن خبر آئی، یقین کیجئے کاشف صاحب، اس طرح تو ڈکیتی کی خبر آتی ہے کہ کچھ لوگ آئے اور وہ کر کے چلے گئے۔ اب یہ اس طرح آئے کہ ترمیم ہے یا ڈکیتی ہے، سے زیادہ کچھ اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہوا اور ترمیم ہوگی۔ خدا را ایسا نہ کریں، اس کو مذاق نہ بنائیں۔ اگر عوام کے مفاد کے لیے مذاق بن گیا، کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آئین اس ملک میں ہے کہاں؟ کون سی چیز میں ہم آئین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ پچھلے 2 سال میں اٹھا کے دیکھیں، آئین یہ کہتا ہے اس ملک کو ایسے چلانا ہے آپ نے۔ لیکن ایک سٹینڈرڈ میری بات سنیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ناجائز اسمبلی جعلی مینڈیٹ ہے۔ میں ابھی کل خالد صاحب نے ایک بیان دیا، ایک بیان ٹی وی پروگرام میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، آسما نے پوچھا کہ سر اگر آڈٹ کھول دیا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ نہیں کھلنا چاہیے، خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، 4 حلقے کھل سکتے ہیں۔ ایک کام کرے اپوزیشن، حکومت کو کہے کہ جی آپ پورے جی ٹی روڈ پہ اپنی مرضی کے 4 حلقے دے دیں، پورے جی ٹی روڈ، اسلام آباد، پنجاب، ادھر سے لے اپنی مرضی کے 4 حلقے دے دیں جس کو آڈٹ کرایا جائے، اپنی مرضی کے، اپوزیشن کی مرضی کے نہ لیں، اپنی مرضی کے کوئی 4 حلقے کھلوا لیں۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا اس الیکشن میں 8 فروری کے ہوا کیا۔ پورے ملک میں جو واردات ڈلی ہے وہ سب بچہ اس ملک کا جانتا ہے۔ کہیں پورے ملک میں ایسا، پاکستان کی الیکشن کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ رات کو میاں نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے اس کے اندر جو ریٹرننگ آفیسر تھے، 2 حلقے، ان ریٹرننگ آفیسر وہ بیمار ہو گئے، ان کو اسپتال داخل کرانے ہوئے، یہ دیے گئے جی، ان کو پی آئی سی گئے اور پھر درخواست گئی کہ نیا آر او چاہیے۔ صبح 3:30 بجے الیکشن کمیشن نے ایک نیا آر او مقرر کیا۔ تو جہاں پر جس ملک کے اندر یہ حالات ہو گئے ہوں، ہماری استدعا، دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جوڈیشل تاریخ اس ملک کے اندر کوئی اتنی تابناک نہیں رہی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آئینی معاملات کے حوالے سے ہم اس کو پلیجر وائلیٹ ہم کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ خواب بھی ہم نہ کر سکتے نا بس؟ ہاں، یہ خواب بھی ہم نہ رکھیں۔ میں اس آرگومنٹ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، پارلیمنٹ مکمل سپریم ہے نہیں، میں پارلیمنٹ کورٹ کا اختیار ختم نہیں کر سکتی، وہ جوڈیشری کے پر نہیں کاٹ سکتی۔ there is trichotomy of power, there is checks and balances within the system، ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کا یہی سسٹم بنایا گیا۔ اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اپنی کہی ہوئی ہے، وہ آپ نے جی ہاں، جس دن آئین پاس ہو رہا تھا، جس دن آئین منظور ہوا، اس دن انہوں نے اپنی اختتامی جو تقریر تھی اس کے اندر کہا، اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ انفیٹڈ نہیں ہے، اس کے اوپر 2 قدغنیں لگائی گئی ہیں اس آئین کے اندر۔ پہلی قدغن کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن اس کے خلاف نہیں کر سکتی، اور دوسری عدلیہ کی آزادی کے خلاف نہیں کر سکتی۔ یہ بھٹو صاحب کے اپنے الفاظ تھے۔ خالد صاحب کو سن لے، آپ کو لگتا ہے یہ خدشہ ہے سسٹم کو کہ آڈٹ ہو جائے گا؟ خالد صاحب نے کیا کہا، سنیے۔ ابھی بھی وہ خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، 4 حلقے کھل سکتے ہیں؟ یہ انڈیکیشن ہمیں ملی ہوئی تھیں۔ میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو اس وقت برپا ہے، یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو، یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو۔ لیکن یہ خدشہ موجود ہے، یہ خدشہ بالکل، یہ اٹ کین گیٹ ویری بیٹر۔ سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ نہ کرے کیونکہ پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ جی وسیم صاحب۔ جی میرا خیال ہے سب سے بڑا خدشہ اس وقت فوری طور پر تو گورنمنٹ کو یہی ہے، باقی سارے آئین کا آرٹیکل 8، آرٹیکل 199، وہ ہائی کورٹ کی ججز کی روٹیشن، وہ سارا تو پھر بھی تھوڑا سا لانگ ٹرم کے حوالے سے پلاننگ ہے، لیکن فوری طور پر تو یہی خدشہ ہے کہ جناب یہ نہ ہو کہ الیکشن کھل جائے اور پھر جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ ہی ایک الگ سمت میں چلا جائے۔ اس لیے مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ اگر کچھ اس طرح کی ترمیم میں یہ بھی معاملہ آ جائے کہ جناب وہ ایک پینل میں سے جو ہے وہ انتخاب کر لیا جائے، سینیورٹی کا انتخاب، سینیورٹی کی بیسس پہ انتخاب نہ کیا جائے، تاکہ پھر منصور علی شاہ صاحب نہ بنے اور ٹھیک ہے پھر معاملہ کہیں اور چلا جائے، جسٹس یحییٰ صاحب کی طرف یا کہیں۔ تو فوری طور پر تو حکومت کو اس وقت میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا خطرہ ہی یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ منصور علی شاہ صاحب آئے اور حلقے کھلنا شروع ہو جائیں۔ وسیم، یہ جو سیٹیں، کتنی سیٹیں کا ہمارے پاس جو ٹوٹل آیا وہ 23 سیٹیں ہیں، جو پہلے 15 مسلم لیگ نون کو دی گئی تھی، 5 پیپلز پارٹی، 3 جے یو آئی فے۔ اب بھی الیکشن کمیشن نے ان سیٹوں پر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ سیٹیں کل وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ خیال ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، قانون بنا دیا پارلیمان نے، پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کے وقت 3 دن کے اندر جس نے جو پارٹی جوائن کی ہے وہ اسی میں جائے گا،
SIC میں گئی تھی ساری تحریک انصاف. SIC تو دونوں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہتے ہیں ان کے پاس سیٹوں کا اختیار نہیں ہے, سو ہم یہ ساری سیٹیں دوبارہ حکمران اطاعت کو دے رہے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ڈس اپوائنٹ تو نہیں کرے گا الیکشن کمیشن ایسا فیصلہ نہ دے کر؟ ہاں نہیں کرے گا, میرا خیال ہے اس کا بہت زیادہ امکان ہے, چونکہ مجھے لگتا ہے کہ بس یہ 18-19 اکتوبر سے پہلے ایک اور بھرپور اٹیمپٹ ہونی ہے, اور نمبر پورے کرنے میں بہرحال تمام تر چیزوں کے باوجود نمبر پورے کرنے میں حکومت کو کوئی بہت زیادہ کامیابی اس انداز سے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, اسپیشلی آفٹر واٹ ایور ہیپنڈ لاسٹ ٹائم. وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور امبیرسمنٹ کا سامنا ہو, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی کسی چیز کا سہارا ضرور لیا جائے گا تاکہ یقین ہو کہ اب کی دفعہ کوئی نیا سرپرائز سر پہ نہیں کھڑا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والی بات جو آپ کر رہے ہیں 63 مولانا یہ سب ملا کر ایک اٹیمپٹ ہوگی, اور اس کا آج کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے بہرحال اس کا پھر کامیابی کا امکان. لیکن اگر یہ کر دیا الیکشن کمیشن نے وسیم, پھر تو نہ 63A کی ضرورت پڑے گی نہ مولانا کی. میرے خیال میں کو لگتا ہے اسی طرح ہے کہ پھر تو آلموسٹ شاید ان کے نمبر. لیکن مجھے اگین لگتا ہے کہ وہ اس دفعہ بہت سیف کھیلنا چاہیں گے تاکہ ایک اور امبیرسمنٹ کا سامنا نہ ہو. اس لیے مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر یہ بھی کر گزرتے ہیں وہ تو. لیکن ووٹس تو پھر کورڈ ہے, 23 سیٹیں اگر دے دیتی ہے الیکشن کمیشن. اگر اسی طرح آپ نے کرنا ہے تو پھر جو مرضی کر لیں. تو اسی طرح تو ہو رہا ہے اس ملک میں. ایگزیکٹلی, مطلب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے نہیں ماننا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے, تو پھر آپ جو بار بار الیکشن کمیشن سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس ملک میں یہاں پہ فل کورٹ بیٹھا, 8 معزز جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن اس کو مان رہا ہے, تو پھر وہ کاشف عباسی صاحب کی بات مانے گا یا میری مانے گا یا مصطفیٰ صاحب کی مانے گا؟ دیکھیں انہوں نے آئین کو ماننا ہے, انہوں نے عدالت کے حکم کو ماننا ہے, لیکن قانون نہیں مان رہے. اسمبلی نے, اس پارلیمنٹ نے ان کو ایک راستہ دیا ہے, غلط یا ٹھیک وہ ایک علیحدہ بات. انہوں نے ایک کور دینے کی کوشش کی ہے, اب وہ کور تو ان کے پاس ہے, وہ کہیں گے پارلیمنٹ. دیکھیں اگر اس طرح ہوگا تو پھر تو جو بھی الیکشن ہارے گا وہ آگے آ کے کوئی نیا قانون بنا کے کچھ اس طرح کر دے گا, پھر تو چیزیں اسی تو راستہ کھول دیا جی. اب آپ نے اسمبلی ختم کر, معافی چاہتا ہوں, پارلیمنٹ ختم, کیا سپریم کورٹ ختم کرنی ہے, اس کے راستے ہیں. جو دارا کچھ کرنا آپ نے کرنا. اب تو آپ آگے کہیں جناب ہمیں اس کی شکل پسند نہیں ہے, 2 اکثریت کھڑے ہو کے کہیں کہ حاجی ہمیں بھی پسند نہیں, نکالو اس کو باہر نکال دیں گے. اس وقت بات آ کر کھڑی ہو گئی ہے وکلا کے اوپر. میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو ریاکشن دیکھا ہے وکلا کے اندر, اسپیشلی ینگ لائرز کے اندر جو اسلام آباد کے اندر کنونشن کیا, کہ یہ اب ایسے مقام پر ہیں چیزیں کہ اگر آپ نے کرائسس کو ڈیفیوز کرنا ہے تو منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کر دیجئے, کرائسس ڈیفیوز ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی اسی ضد پر قائم رہیں گے اور آپ دھکے سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرائیں گے, تو یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ وکلا سڑکوں پہ ضرور نکلیں گے. یہ الگ بات ہے, آپ میرے سے یہ بحث کر سکتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا کتنا وقت نہیں لگے گا, لیکن یہ بات میں آپ کو سرٹنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وکلا نے باہر نکل آنا ہے. اور یہ جو وکلا کے ساتھ اگر فرنٹ کھل گیا, میں اس دن کنونشن کے اندر تھا, میں تو پھر گفتگو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہا تھا, وہاں پر نقطہ آغاز جو تھا وہ نقطہ آغاز کوئی اور تھا. ادھر کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, ادھر کھل کھلا کے گفتگو ہونی ہے, کھل کھلا کے باتیں ہونی ہے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو کم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ہونا ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے قوم کو بچا لیا سلمان اکو. دیکھیں میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں جو اس وقت چل رہا ہے. اور اگر مولانا یہ پوزیشن لے گئے اور ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اس آئینی ترمیم کے خلاف, تو وکلا اور مولانا کا جو الائنس ہے وہ بہت ڈیڈلی ہوگا اس حکومت کے لیے. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اطہر کاظمی کا کہنا تھا پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم ایسے کروائی جا رہی تھی جیسے ڈکیتی کی جا رہی ہو. اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا وکلا آئینی عدالت کے سخت خلاف ہیں, ان قریب ایک بڑی موومنٹ ہونے جا رہی ہے, وکلا سڑکوں پر نکلیں گے اور یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے حکومت کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے, اور لگتا ہے ان قریب یہ نشستیں پھر سے حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی, جس سے الیکشن کمیشن اور حکومتی گٹھ جوڑ واضح ہے. تو ناظرین, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.